یہاں سے دوسری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بخاری شریف کے اندر یہ بھی حدیث طیبہ موجود ہے، حضرت جابر ہی راوی ہیں، حضرت جابر ہی راوی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی فوت ہو گئے، اور جس وقت میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو کیفیت یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے سر قرضہ تھا، میرے والد صاحب کے سر پہ قرضہ تھا۔ اب اولاد ہے، فرما بردار اولاد ہے، اچھی تربیت کی گئی ہے اور اچھی پرورش کی گئی ہے۔ اسلام بھی نام کا نہیں بلکہ اس کی عملی تصویر صحابہ کرام تھے۔ تو حضرت جابر نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ میرے والد نے کتنا قرض لے رکھا ہے، میرے والد نے کتنا قرض لے رکھا ہے، تاکہ میں سب سے پہلے اپنے والد کا قرضہ اتاروں، سب سے پہلے والد کا قرضہ اتاروں۔ جب اندازہ لگایا، پتہ کیا، معلومات لیں، تو ایک اندازہ نکلا کہ اتنا قرض ہے۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرض ادا کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے، تو انہیں وراثت دیکھی کہ ابا جی وراثت میں کیا چھوڑ کے گئے ہیں، تو دیکھا کہ ابو جی نے وراثت میں میرے والد نے صرف ایک کھجوروں کا باغ چھوڑا ہے، ایک کھجوروں کا پورا باغ وراثت میں چھوڑا ہے، قرضہ بھی ہے اور وراثت بھی ہے۔ حضرت جابر نے سب سے پہلے کچھ لوگ بلوائے، اندازہ لگوایا کہ جو باغ میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اگر میں یہ کھجوریں اترواؤں، ساری بیچوں، تو کیا میرے والد کا قرضہ اتر جائے گا، کیا میرے والد کا قرضہ اتر جائے گا؟ جب یہ اندازہ لگوایا تو تھوڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ اگر سارے باغ کی ساری کھجوریں اتروا کے وہ بیچ دی جائیں تب بھی والد صاحب کا مکمل قرضہ ادا نہیں ہوگا، قرض زیادہ ہے۔ پھر حضرت جابر نے لوگ بلائے اور کہا کہ یار اگر میں کھجوریں بیچوں اور یہ کھجوروں کے جو درخت ہیں یہ بھی بیچ دوں، کیا پھر میرے والد کا قرضہ اترے گا؟ جب اس کا ایسٹیمیٹ لگوایا تو پریشانی میں اور تھوڑا اضافہ ہو گیا کہ ساری کھجوریں بیچ دیں، قرض ادا نہیں ہوتا، کھجوروں کے درخت بھی بیچ دوں تب بھی قرضہ ادا نہیں ہوتا، تب بھی قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ فرما بردار اولاد ہے، یہ نہیں سوچا کہ میں آگے کیا کروں گا، وراثت میں نے یہ لینا ہے، بھائی کو یہ دینا ہے، بہن کو یہ دینا ہے، نہ بہن کا حصہ کھانا، اس طرح کی کوئی سوچ نہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے پورے باغ کا ریٹ لگوایا، پورے باغ کا ریٹ لگوایا کہ چلو کھجوریں بیچتا ہوں، درخت بیچتا ہوں، یہ پورا باغ ہی اگر بیچ دوں پھر میرے والد کا قرضہ اترے گا۔ جب یہ ایسٹیمیٹ لگوایا تو پریشان حیران ہو گئے کہ اگر یہ سب کچھ بیچ بھی دوں میرے والد کا قرضہ سارا پھر بھی نہیں اترتا، پھر بھی سارا قرضہ نہیں اترے گا۔ پریشان ہو گئے۔ اب جب پریشان ہوئے تو کیا کیا؟ اٹھے اور سیدھے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب نے قرض لے رکھا ہے، فوت ہو گئے ہیں، وراثت میں کھجوروں کا باغ چھوڑا ہے، کھجوریں بیچوں، درخت بیچوں، پورا باغ بیچ دوں، پھر بھی قرضہ نہیں ادا ہوتا، حضور آپ کچھ کیجئے نا۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اے بندے، اے جابر جاؤ اور جا کر صرف کھجوریں اتروا کے ایک جگہ رکھو اور مجھے آ کے بتا دو۔ حضرت جابر گئے، کھجوریں اتروائیں، رکھیں، واپس آئے، عرض کرتے ہیں حضور کھجوریں ساری ایک جگہ ڈھیر لگا دیا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے آؤ، جاؤ فاروق اعظم کو بلا کے لے آؤ، یہ بھی آ گئے۔ پھر حضور چلے سیدھا باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت جابر کیا کہتے ہیں کہ یہ پاک ہستیاں آئیں اور سامنے کھجوروں کا ڈھیر ہے، میرے محبوب نے ایسے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور فرمایا کہ اے جابر جن جن کا قرضہ دینا ہے سب کو بلاتا چلا جا، انہی کھجوروں میں سے تول تول کے اس کے بدلے میں کھجوریں دیتا چلا جا، کھجوریں دیتا چلا جا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے یہ کام شروع کیا ظہر ہو گئی، یہ کام کرتا جا رہا ہوں، قرض ادا کرتا جا رہا ہوں، عصر ہو گئی۔ کہتے ہیں عصر کے بعد مغرب کا ٹائم قریب ہو گیا، اللہ نے کرم یہ کیا کہ وہ باغ جو پورا بکتا تو قرض ادا نہیں ہوتا تھا، درخت بیچوں قرض ادا نہیں ہوتا تھا، کھجوریں بیچوں تو بھی قرض ادا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے سونے محبوب آئے، دعا کی، اللہ کریم نے برکت اتنی رکھی کہ وہ کھجوروں کا ڈھیر ابھی بھی موجود ہے اور سارا قرضہ بھی اتر گیا ہے، سارا قرضہ بھی اتر گیا۔ کتنی کھجوریں بچ گئیں؟ 3000 سیر کھجوریں بچ گئیں،
3000 سیر، کلو سے سیر اوپر ہے، 3000 سیر کھجوریں بچ گئیں۔ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، پھر دوڑا حضور کی بارگاہ میں گیا، جا کے عرض کیا حضور آپ نے شفقت فرمائی، آپ تشریف لائے، دعا فرمائی، الحمدللہ سارا قرضہ بھی اتر گیا ہے، بلکہ سال پورے کا خرچہ بھی اکٹھا ہو گیا، سال پورے کا خرچہ بھی اکٹھا ہو گیا۔ فضاحک رسول اللہ، حضور مسکرا دیے کہ دیکھو اللہ سونے نے میرے ذریعے میرے امتی کی مشکل آسان فرما دی ہے۔ مسکرائے اور فرمایا اشہد انی رسول اللہ، حضور نے پھر نعرہ لگایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے مجھے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ ایک بات تھی، حضرت جابر کو فرمایا جابر میں اکیلا تو نہیں گیا تھا نا، میرا صدیق بھی تھا، فاروق بھی تھا، جا ان کو بھی جا کے بتا۔ حضرت جابر دوڑے، تلاش کرنا شروع کی، جا کے ایک جگہ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم اکٹھے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے دیکھا نا کہ حضرت جابر خوش آ رہے ہیں تو انہوں نے پہلے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں بھی آیا نہیں، بات نہیں کی، آپ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ دونوں ہستیاں کہنے لگیں کہ ہم اس لیے مسکرا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے تیرے آج سارے قرضے اتر گئے ہیں، تیرے آج سارے قرضے اتر گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل سارے قرضے اتر گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ آپ دونوں کو کیسے پتہ لگا کہ میرے سارے قرضے اتر گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ بندے تو سادہ ہے، جب تو حضور کے پاس گیا حضور نے کہا کھجوریں اتار کے رکھ لے میں آ جاتا ہوں، ہمیں اسی وقت پتہ لگ گیا تھا آج جابر کے سارے قرضے اتر جائیں گے، آج جابر کے سارے قرضے اتر جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ اس کی توفیق، قرض اتارنے کی توفیق، مال دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ لیکن صحابہ حضور کے پاس جاتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، مشکلیں حل کروا لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جاتے رہیں گے حضور، دعائیں کرتے رہیں گے، ہماری مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، شان مصطفیٰ بڑھتی چلی جائے گی، شان مصطفیٰ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو حضرات صحابہ کرام کا ایک دوسرا نظریہ حضور کی شان عظمت کو سمجھنے کا یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام حضور کی شان ہر وقت بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور کی شان اور بڑھ جائے، حضور کی شان اور بڑھ جائے۔ اس طرح کے بہت سارے اور واقعات بھی احادیث طیبات میں ہمیں مل سکتے ہیں۔ ایک تیسری بات اس کے حوالے سے وہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ بھی اتفاق سے حدیث طیبہ بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے۔ قبیلہ ایک عمر بن عوف کا قبیلہ ہے، ان کا کوئی آپس کا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے حضور کو کہا کہ جناب آپ تشریف لائیے اور ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ حضور تشریف لے گئے اور حضور کو تھوڑا ایسا لگ رہا تھا کہ معاملہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ حضرت بلال کو کہا کہ اے بلال اگر میں نہ آؤں تو ابو بکر صدیق کو کہنا نماز پڑھا دیں، ابو بکر صدیق کو کہنا نماز پڑھا دیں۔ حضور تشریف لے گئے، وہاں گئے، بات چیت ہوئی، اتفاق سے بات لمبی ہو گئی، اب پیچھے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب سارے موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، بلال حبشی مؤذن موجود ہیں، اذان دے کے بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق، باقی سارے صحابہ موجود ہیں، پر امام سرکار کی ذات موجود نہیں ہے۔ تو اب سب صحابہ نے ایک ہی فیصلہ کیا کیا، سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار اب حضور کے بعد اگر کوئی مصلی پہ کھڑا ہونے کے قابل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ وہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جب ہم ایسے امام صاحب آگے پیچھے ہو جائیں تو اب ہم کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ یار ہم میں سے کون ذرا قابل لگتا ہے، کون متقی پرہیزگار تھوڑا باشرہ نظر آتا ہے، ہم اس کو کہیں گے یار آپ نماز پڑھا دیں، آپ ہم میں سے اعلیٰ لگتے ہیں۔ صحابہ نے بھی یہی کیا، انہوں نے ابو بکر صدیق کو کہا، صدیق اکبر کہتا ہے نہیں میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوں، میری اتنی اوقات، میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے مجبور کیا، آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، نماز شروع ہے۔ اب دوران نماز میرے محبوب پیچھے سے آ جاتے ہیں، دوران نماز حضور پیچھے سے آئے، اور جب دوران نماز حضور پیچھے سے آئے نا تو جیسے آخری صف کے پاس آئے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ حضور پیچھے آ گئے، حضور پیچھے آ گئے۔ نماز پڑھی جا رہی ہے، کون سی نماز؟ فرض نماز، جماعت کھڑی ہے۔ ان صحابہ نے کیا کیا، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہی اپنی صفوں میں سے جگہ دی حضور اگلی صف میں۔ اب پھر اگلی صف میں جب پہنچے تو پچھلی صف والوں نے کیا کیا، یہاں ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ آگے والوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ پیچھے حضور آئے ہیں، جگہ دے دو۔ اب یہ سب عمل کہاں ہو رہا ہے؟ نماز کے دوران حضور ایسے چلتے آگے آتے جا رہے ہیں، آگے آتے جا رہے ہیں، صحابہ یہ نماز کے دوران تاڑی مارتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور صحابہ آگے، حضور آگے بڑھتے سیدھا صدیق اکبر کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، سیدھا صدیق اکبر کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے کیا کیا،
تالی بجا رہے ہیں. کیوں بجا رہے ہیں؟ کہ ہم نے تو رستہ دے دیا. اے صدیق، حضور نہیں تھے، آپ کھڑے ہوئے، اب حضور آ گئے تو آپ بھی پیچھے ہو جائیں، آپ بھی پیچھے ہو جائیں. تو صدیق بھی کوئی عام نماز تو پڑھتے نہیں تھے، وہ یوں پڑھتے تھے جیسے رب کا دیدار کر رہے ہیں. وہ خاص ایک کیفیت ہے، وہ خاص نظر ہے، اس کیفیت میں نماز ادا کر رہے ہیں. صدیق اکبر کو تھوڑی آواز سے نہیں پتہ لگا، اب تھوڑی سی آواز صحابہ نے اور اونچی کی، نہیں پتہ لگا، صحابہ نے صحیح آواز یوں اونچی آواز میں تالی بجائی. پھر صدیق اکبر کو پتہ لگا امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے ہوئے صدیق اکبر نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضور پیچھے موجود ہے. صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا نہ صدیق کھڑا رہے، آج میں تیرے پیچھے ہی نماز ادا کر لوں گا. لیکن صدیق اکبر عرض کرتے ہیں نہیں حضور، میری کیوں، میری اوقات ہی نہیں ہے. صدیق اکبر پیچھے ہٹے، حضور آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. نماز مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی. بعد میں صدیق اکبر سے پوچھا تو کیوں نہیں کھڑا رہا؟ کہنے لگے کہ میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ حضور میں آپ کا امام بنوں، میں آپ کا امام بنوں. اس پورے واقعے میں دیکھیے، اگر آپ میرے لیے یہ کام کریں کہ میں پیچھے آ گیا، جماعت کھڑی ہے، جیسے ہی آپ صف توڑیں گے نماز گئی، صف توڑیں گے نماز گئی. اگر آپ تالی بجاتے ہیں تو نماز گئی. امام صاحب مصلی پہ ہیں، میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ مڑ کے دیکھیں گے تو نماز گئی. وہاں سب صحابہ نے یہ کیا، تالیاں بجائیں، مڑ کے دیکھا، صفیں توڑی، کسی کی نماز ٹوٹی نہیں. کیوں نہیں ٹوٹی؟ صحابہ سمجھتے تھے کہ جس کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ ہم جیسے نہیں ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہیں. سرکار کو اللہ نے جو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی وہ مقام مرتبہ نہیں ہے. اسی لیے صحابہ ایک زبان سے یوں سمجھیں کہ وہ کہتے تھے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا لوگو ایمان لانا چاہتے ہو، حضور کی، میرے محبوب کی شان کو سمجھنا چاہتے ہو، تو اصول یہ ہے کہ صحابہ کو دیکھو. اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ حضور کی شان کو سمجھنے میں کنجوسی نہیں کرتے تھے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ حضور کی شان میں اضافے کی تڑپ دل میں رکھتے تھے کہ میرے محبوب کی شان اور بڑھ جائے. اور تیسرا، حضور کی شان کو سمجھنے کے لیے اپنی ذات کا حجاب نہیں رکھتے تھے. وہ جانتے تھے ہم جو بھی ہیں لیکن حضور جیسے نہیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عشق اور محبت والی زندگی جینا نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سنت